راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ دونوں کی جانب سے تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت اور شاد رکھے، آمین ثم آمین۔ شجرا، جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں گاڑیاں اور اس طور پر جو بلڈنگز ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، وہ بہت ہی زیادہ جدید ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کئی دفعہ ہم ہوتا ہے ایسا ہے کہ ان آسائشوں کے لیے بہت زیادہ تردد بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ان آسائشوں کے لیے جب محنت کے ساتھ وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہم فرق طریقے پر بھی، فرق راہ پر بھی ہم نکل پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم جائز ناجائز جو ہے وہ کام کی تفریق بھول جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، اور سب کچھ لینے کے دور میں ہم غلط اور صحیح کی پہچان کرنا بھول جاتے ہیں۔ جی شیزا، اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف وہ چیزیں جو خدا کی مرضی سے راست طریقے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ہماری ذاتی خواہشات اور ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہمیں صرف اٹریکٹ کرتی ہیں یا ہمیں بہت پرکشش لگتی ہیں، لیکن ان کا حصول جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ضرور ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر بات میں خدا کی مرضی اور خدا کے ان کاموں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ہمارے لیے اس نے مقرر کر رکھے ہیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر سنیں گے ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ سن رہے تھے ہم خداوند کی حمد اور تعریف میں یہ زبور، اور یقیناً ساتھ میں دعا بھی کی گئی کہ خداوند اپنی دستکاری کو ترک نہ کر، یعنی جو کچھ تو انسان کی فلاح کے لیے کرتا ہے وہی بہتر ہے، اس کو جاری رکھ۔ تو ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ جو کچھ خدا ہمارے لیے کر رہا ہے اس پہ ہم تکیہ کریں، اور ہمیشہ دعا کریں کہ خداوند تو ہمارے لیے بہتر کر، نہ کہ ہم ناجائز اور غلط راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیں۔ اور ابھی جناب آپ کے خطوط جو یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں ان کا احوال بتائی دیتے ہیں، آئیے مل کر اس کو سنیں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ایڈریس سن لیں تاکہ آپ خط لکھیں ہمیں۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد
اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جناب آپ کے خطوط کو پھر شامل کرتے ہیں۔ ملک سجاد احمد ہیں جی، میاں چنو سے آپ کا تعلق ہے، فیصل ٹاؤن آپ کا علاقہ ہے، اور آپ نے بڑی محبت بھرا خط لکھا ہے جس میں آپ نے پوری ٹیم کو سراہا اور سبھی کو سلام کہا۔ تو آپ کو بھی، آپ کے پورے خاندان کو بھی سلام، اور آپ کے لیے اور آپ کے پورے خاندان کے لیے بہت سی دعائیں۔ اور جناب میں آپ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ خط لکھا ہے اور بڑا اچھا احساس ہمیں دیا ہے کہ آپ اپنی محبت کا جو اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سارے سیگمنٹس کو پسند کرنے کے لیے اور ان ساری باتوں کے لیے، اور خاص طور پر آپ کی دعاؤں کے لیے۔ اس کے علاوہ ماسٹر محبوب احمد صاحب کا ایک بہت خوبصورت خط میرے پاس موجود ہے۔ لکھتے ہیں فخر PCRM، محترم ڈائریکٹر جناب آکاش صاحب، جناب امجد رشید، جناب عادل مشتاق، محترمہ شزرا ایمان اور معزز ٹیم PCRM کی خدمت میں بے حد محبت اور ادب سے سلام عرض ہے۔ کہتے ہیں میں نے آج کا پروگرام سنا جسے جناب عادل مشتاق اور محترمہ شزرا ایمان نے نہایت خوبصورتی اور وقار سے پیش کیا۔ کہتے ہیں پروگرام کی ابتدائی گفتگو میں بتایا گیا کہ آج کل ہم چند سکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے پر اتر آتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر ضرور سوچیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اختتام پہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خیر و عافیت کی دعائیں کی جاتی ہیں، جس سے پروگرام اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت شکریہ۔ اگلا بڑا خوبصورت خط میرے پاس موجود ہے ہمارے پیارے لسنرز طاہر منیر طاہر، عبدالغفور کیسر، غلام سرور بلوچ، پرنس افضل شاہین، چودھری فہیم نور، رانا شمشاد علی اور امجد خان۔ آپ نے خط لکھا ہے جی، اور آپ کا تعلق ہے ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے، اور اس کے علاوہ آپ نے ساری ٹیم کو دعائیں دی ہیں، پروگرام پسند کیا ہے، پروگرام کے سارے سلسلوں کی تعریف کی ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ سارے ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آخر میں آپ نے ساری ٹیم کو سلام بھی کہا ہے، اور سبھی سلسلے آپ کو بہت پسند آئے۔ بہت بہت شکریہ ستلج لسنرز کلب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشید ناز، عزمی خان، رفیق نروز، وقاص خان صاحب، عاصم رشید اور سلیمان شاہد کی طرف سے ایک بہت پیارا سا خط میرے پاس موجود ہے۔ لکھتے ہیں محترم آکاش امینول اور امجد رشید صاحب، السلام علیکم۔ PCRM کے پروگرام سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پروگرام کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی پروگرام کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ بات قابل تحسین ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تمام پروگرام بہت پسند ہیں اور میں باقاعدگی سے آپ کے پروگرام سنتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو بھی اور آپ کے پورے خاندان کو بھی سلام، اور بہت شکریہ آپ کی اس بڑی محبت کے لیے۔ تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور جناب آپ کو لیے چلیں گے ہم معلومات کے رنگ کی طرف۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم کتاب کی تاریخ پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہو کر آج کے ڈیجیٹل زمانے سے آ جڑتا ہے۔ سامعین، یونیسکو کے مطابق ایک کتاب اس پرنٹ شدہ مواد کو کہا جا سکتا ہے جس میں کم از کم 49 صفحات ہوں، لیکن اپنے وسیع تر مفہوم میں ہر وہ تحریر جسے کسی شکل میں محفوظ کیا گیا ہو کتاب کہلاتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے معلومات مٹی کی تختیوں، ہڈیوں، چمڑے اور پپائرس کے توماروں پر محفوظ کی جاتی تھی، جس کے بعد پپائرس یا چمڑے کے توماروں نے کاغذ کی صورت اختیار کر لی۔ کتاب لکھے اور چھاپے گئے کاغذوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جن کی جلد بندی کی گئی ہو اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے جلد موجود ہو۔ لیکن سامعین، یقین کے ساتھ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ تحریر کی ایجاد کے بعد لوگوں نے کتنی جلد کتابیں تیار کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ کتاب کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد بہت جلد خراب ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کے قدیم نمونے صرف پتھر پر ملتے ہیں، جبکہ 1952 میں بحر مردار کے ساحل پر خربت کمران کی غار میں 8ویں صدی قبل از مسیح اور 11ویں صدی مسیحی کی دریافت ہونے والے کچھ تومار، جن کی مجموعی طور پر تعداد 20 ہے،
جو کہ وہاں تقریباً 2000 سال سے دفن تھے، جن کے مزید اور 16,000 ٹکڑے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان میں خاص ایک تانبے کا تومار بھی قمران کی غار سے ملا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ابھی تک دریافت ہونے والا واحد تانبے کا تومار ہے، جو مکمل طور پر ٹھیک حالت میں برقرار تھا، لیکن اسے کھولنے میں کئی سال لگ گئے۔ پھر جا کر اسے پڑھا گیا، جبکہ مٹی کی تختیوں کے علاوہ زیادہ تر تحریریں پارچمنٹ پر اور کچھ پپائرس پر ملی ہیں۔ لیکن اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ تانبے پر لکھا گیا دنیا کا واحد تومار ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس دریافت شدہ تومار پر چھپائے گئے بہت بڑے خزانے کا پتہ موجود ہے، کیونکہ قمران کو رومیوں نے تقریباً 73 مسیحی میں تباہ کر دیا تھا، اور مورخین کا خیال ہے کہ توماروں کو غاروں میں اسینس نامی فرقہ نے چھپا رکھا تھا تاکہ انہیں تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ گو کہ سامعین، کتاب کی شروعات پتھروں کی سلوں، مٹی کی تختیوں، ہڈیوں، کھجور کے پتوں، پپائرس، تانبے اور چمڑے کے توماروں سے ہوئی ہے، جو کہ ہاتھ سے لکھے گئے مہنگے اور وسیع مخطوطاتی کوڈیکس پر مشتمل ہوتے تھے، جو قدیم ترین تحریری دستاویزات اور جدید کتابوں کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے تھے۔ ان کو کوڈیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوڈیکس رومیوں نے توماروں کو اور بہتر بنانے کے لیے تیار کیا تھا، جسے ایک طرف سے شروع کر کے ہاتھ سے لکھ کر اس کی جلد بندی کی جاتی تھی۔ سامعین، اس طریقے نے کاری کی ترتیب شدہ صفحات والی کتاب تک رسائی کو ممکن بنا دیا، کیونکہ اس سطح تک رسائی سکرول کے ساتھ ممکن نہیں تھی، کیونکہ سکرول شروع سے آخر تک مسلسل سلسلے کی صورت میں ہوا کرتا تھا، اور اسی قاعدے کے تحت اسکندریہ کی لائبریری سے لے کر قرون وسطیٰ اور یورپ کی عبادت گاہوں میں تحریری دستاویزات کو نقل کیا جاتا تھا، جس کی تزئین و آرائش کے لیے پھر سے اسے ہاتھ کے ساتھ ریباؤنڈ کیا جاتا تھا، جسے اسکرپٹوریا کہا جاتا تھا۔ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ خوبصورت مخطوطات ہیں جنہیں مکمل کرنے میں راہبوں کو برسوں لگتے تھے۔ کتاب کی طباعت کی تاریخ 15ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی، جب ٹیکنالوجی کی ترقی کے سبب کتابیں 2 طریقوں میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے ایک صفحے پر چھاپی جا سکتی تھی۔ نمبر 1، لاگ بک پرنٹنگ، جس میں ہر صفحے کے لیے لکڑی کا ایک بلاک یا ٹائپوگراف کتاب کی پرنٹنگ میں انفرادی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، کتابیں پمفلٹ یا براڈ سائڈ، جو کہ 1501 قبل از مسیح سے پہلے چھپے تھے، انہیں قابل قبول نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کی آمد نے بڑے پیمانے پر تحریری مواد کی اشاعت کو آسان بنا دیا تھا۔ یوں موجودہ فارمیٹ جسے ہم کتاب کہتے ہیں، یہ تومار کے بعد وجود میں آیا، لیکن ای بک کی آمد نے کتاب تک رسائی کے عمل میں مزید جدت پیدا کر دی، اور آڈیو بک کی مدد سے اب کتاب معذور افراد کے لیے اور بھی زیادہ قابل رسائی شے بن گئی ہے۔ لیکن اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں کتاب کی اشاعت کے آغاز پر بات کریں تو سامعین، ہندوستان میں پہلا پرنٹنگ پریس پرتگیزیوں نے گوا میں 1556 میں لگایا تھا، جس کے پیچھے دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مسیحی مبلغ سینٹ فرانسس 1540 کی دہائی میں تامل ناڈو میں تبلیغ کے لیے آئے۔ اس عرصے میں پرتگال کے بادشاہ جاؤ سوم کی ایما پر گوا کے وائسرائے نے ہندوستانیوں کے لیے ایک اسکول قائم کر دیا تھا۔ یوں برصغیر پاک و ہند میں کتاب کی اشاعت کا دور شروع ہوا، لیکن جہاں ایشیا میں سب سے پہلے کتاب کی اشاعت اور فروغ کا موقع ہمارے خطے کو ملا، وہیں ہمارے ہاں کتاب دوستی کا رجحان واضح طور پر کم ہونے لگا ہے۔ سامعین، کتاب ایک ایسا بہترین ساتھی ہے جس کا انسان کے ساتھ تعلق کم از کم ہزاروں سال پر محیط ہے، کیونکہ ہمیشہ وہی معاشرے ترقی پاتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی تعلیم و تربیت کو عمدہ اور احسن طریقے سے اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ صاحب کتاب سے بالمشافہ ملاقات کرنا کہلاتا ہے۔ معلومات کے رنگ ہم نے سنا، اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کاغذ کی تاریخ پر بات سنی تھی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آج کاغذ کے بعد جو پہلی چیز ہمیں ملی جس نے آج انسان کو کیا سے کیا بنا دیا، اور اس میں کتاب کا بہت اہم کردار ہے۔ تو کتاب کی تاریخ پر ہم نے آج سنا، یقیناً آپ سب لوگ فیضیاب ہوئے ہوں گے اور آپ نے بہت کچھ جمع کر لیا ہوگا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، اور شزرا کے بھی تاثرات لگ رہے ہیں
کہ ان کو بھی بہت اچھا لگا. جناب بات ہم کر رہے تھے آج دولت کے تعلق سے اور اس کے حصول کے تعلق سے، لیکن ہم اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ دولت ضرور حاصل کریں لیکن جائز طریقے سے اور محنت کے ساتھ. تو ابھی ہم آپ کو لیے چلیں گے ایک اگلے سلسلے کی طرف، یعنی آپ بیتی کی طرف، اور آئیے مل کر سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کون سا تجربہ ہم سب کے لیے بہتری اور ترقی کا باعث بنے گا. میرا نام حیدر سید ہے اور میرا تعلق ساہیوال سے ہے. زندگی میں بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بھولنے سے بھی نہیں بھول پاتا. پچھلے برس کی بات ہے کہ جون جولائی کا ہی مہینہ تھا، تو کسی کو خون کی ضرورت تھی. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر دوست احباب ہیں ساہیوال کے ہاسپٹل میں بلڈ بینک سے جن سے میرا تعلق ہے، تو میں ان سے خون وغیرہ لے لیتا ہوں اور اگر کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو میں ان کو دلا دیتا ہوں. تو ہمارے عزیز تھے تو ان کے کچھ جاننے والے تھے جن کو ضرورت تھی بلڈ کی، اور خون بھی وہ تھا جو بہت نایاب قسم کا خون تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو میں نے کہا جی آپ مجھے فلاں خون جو ہے وہ چاہیے. تو انہوں نے پتہ کروایا کہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بلڈ بینک میں صرف ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے، آپ آ کے وہ لے جائیں. میں نے وہ بندے کو کہہ دیا تو وہ آپ ان سے جا کے لے لیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی. میں چلا گیا وہاں سے، ان بندوں کو بھی میں نے بلوا لیا تھا، وہ بھی آ گئے. میں نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ یہ جو بلڈ ہے اس کو آپ نے احتیاط سے لے کے جانا ہے، اور احتیاط سے نہیں لے کے جائیں گے. جس طرح کا موسم ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم لے جائیں گے. تو انہوں نے ویسے ہی جو چادر سر کے اوپر اس نے جو باندھی ہوئی تھی اسی کے ایک کونے میں وہ بلڈ کا جو بیگ تھا وہ اس میں لپیٹ لیا، لپیٹ کے تو چلنے لگا. میں نے کہا یار رستے سے برف لے لینا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور برف آپ لے کے اس میں آپ بیگ ڈال کے تو لے کے جائیں. بہت یقین دلایا کہ جی ہم اس کو احتیاط سے لے کے جائیں گے. چلے گئے وہ. خیر جی میں بھی گھر آ گیا. گھر آ کے شام کو مجھے کزن کا ٹیلی فون آیا کہ یار وہ آپ نے جو بلڈ لے کے دیا تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ بلڈ جو ہے وہ خراب ہو گیا. میں نے کہا یار بلڈ خراب کیسے؟ میں نے تو وہ بلڈ بینک سے انہوں نے فریزر سے نکال کے دیا تھا، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا؟ تو یہ یقیناً وہ ان کی اپنی لاپرواہی تھی ان کی. میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ اس کو برف میں ڈال کے لے کے جائیں، لیکن انہوں نے برف میں نہیں ڈالا، ویسے ہی لے کے چلے گئے ہوں. اس بلڈ کا اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، وہ ایک نایاب خون تھا، لیکن انہوں نے اس کو عام سمجھ کے نا تو وہ چلے گئے تھے. اسی وجہ سے وہ بلڈ خراب ہوا. ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے احتیاط نہیں برتی ہوگی، یہ بلڈ اسی لیے یہ خراب ہوا ہے. تو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جس خاتون کو وہ بلڈ لگنا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور سارا جو قصور تھا کہ انہی لوگوں کا تھا جو وہ بلڈ بینک سے گھر تک گئے ہیں بلڈ لے کے. یقیناً ان کی لاپرواہی تھی اور انہوں نے اس کی چیز کی قدر نہیں کی کہ کس طریقے سے ہمیں بلڈ ملا اور کس طریقے سے ہم نے اس کو لے کے جانا تھا. انہوں نے لاپرواہی کی وجہ سے وہ بلڈ کو خراب کیا، جس وجہ سے وہ ایک قیمتی جان وہ چلی گئی. تو بعد میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے لے کے دیا، لیکن خامد کی بیوی تھی جس کو لگنا تھا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس عورت کی جان بھی گئی. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے اور ایک ڈیلیوری کا وقت تھا جب اس کو بلڈ لگنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیلیوری تب ہوگی جب بلڈ لگے گا. تو بلڈ بھی نہیں لگا، ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی، عورت کی جان بھی چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بچہ پیدا ہونا تھا اس کی بھی جان چلی گئی. اب میں سوچتا ہوں کہ اس بندے کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو ایک ایک چیز کا بتا دیا گیا تھا کہ آپ بلڈ کو کیسے لے کے جائیں گے، لیکن اس نے لاپرواہی کی. اس لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بیوی کی ایک قیمتی جان جو تھی وہ چلی گئی. ہمیں چاہیے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں اگر کوئی آگاہی دے رہا ہو تو اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. تو ہمیں بہت سے مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جی تو شزرا، بڑا مشکل سا آج یہ آپ بیتی میں موضوع تھا. آپ نے سنا کہ بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کو نصیحت کرنا اور بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کی نصیحت کو سننا. تو ضرور یہ مشکل کام ہمیں اگر زندگی میں آ جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ زیادہ تر اپنے ماں باپ برے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں. خاص طور پر ٹین ایج میں ہم بہت نفرت کئی دفعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو ہمیں پابندیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن کئی دفعہ
وقت گزرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پابندیاں نہ ہوتی تو آج ہم کسی اور راہ پہ ہوتے، یا اگر ہم تباہ ہو چکے ہو تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، کاش ہم نے ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہوتا ہے۔ تو ضرور ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دولت کے تعلق سے میں ضرور حضرت عیسیٰ المسیح کا خوبصورت اقتباس ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے زمین پر مال نہ جمع کرو جہاں پر چور نقب لگاتا اور کیڑا خراب کرتا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں پر کوئی چیز آپ کے مال کو خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کی جو نظر ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام یا خدا کے احکام پر رہتے ہوئے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں کریں۔ کبھی بھی اس کو اس طور پر نہ کریں کہ وہ آپ کی آنے والی زندگی کو جو ابدی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو آئیے، یہ ہم سب سے ممکن نہیں ہے جب تک خدا کی مدد ہمیں دستیاب نہ ہو۔ آئیے خدا سے مدد طلب کریں تاکہ وہ ہمیں اس آسائشوں کے وقت میں اور آزمائشوں کے وقت میں سنبھالے اور ہمیں ان چیزوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا کرے جو خدا کی مرضی پر ہوں۔ خداوند تعالیٰ، ہم آپ کے حضور موجود ہیں اور تیری خاص منت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں چیزوں، آسائشوں اور ایسی دنیوی خداوند خدا رغبتوں کے لالچ کی بجائے ہمیں اپنا خوف عطا کر، تاکہ ہم آپ کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، ہر ایک کام آپ کے ڈر اور آپ کے خوف میں کریں۔ ہم تمام سامعین کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم ملک پاکستان کے لیے بھی سلامتی اور استحکام کی دعا کرتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔